السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سیکنڈ ایئر کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان کی کا لیکچر جو ہے وہ میں نے اس طرح سے پریپیئر کیا ہے کہ آپ کو ایک کمپیریزن آج میں جو پیچھے پڑھا چکی ہوں لیکن اس کا آج ایک کمپیریزن میں آپ کو دینے لگی ہوں. سوری. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان 1947 ٹو 1956 میں نے آپ کو یہ بتایا. نمبر 1 میں ذرا تھوڑا سا کلوز کر دیتی ہوں کیمرے کو کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس میں 1935 کے ایکٹ کو ایز اے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ استعمال کیا تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ. اور پاکستان کی جو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی وہ 47 میں اسٹیبلش ہوئی. اس میں پہلی قانون ساز اسمبلی یا پہلی دستور ساز اسمبلی کا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے ایک آئین بنانا تھا. قوانین تو بنانے ہی تھے لیکن آئین بنانا تھا. پہلی دستور ساز اسمبلی 1947 میں یہ اسٹیبلش ہوتی ہے جس میں مولوی تمیز الدین محمد علی جناح جو تھے وہ پہلے صدر تھے ان کے، اور بعد میں پھر مولوی تمیز الدین جو تھے وہ ان کے صدر بنے. اس دستور ساز اسمبلی نے اس قانون ساز اسمبلی نے مقننہ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ، بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی. بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنی ہے. اس کے بعد اس بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے سب کمیٹیز نیچے بنائی ہیں: آن فیڈرل رائٹس، سب کمیٹی آن جوڈیشری، سب کمیٹی آن رائٹس آف فرینچائز. بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنی 12 مارچ 1949 کو. وفاق سے متعلق ذیلی کمیٹی پھر اس نے بنائی. اس نے عدلیہ سے متعلق ذیلی کمیٹی بنائی. پھر اس نے حق رائے دہی سے متعلق ذیلی کمیٹی بنائی. چھوٹی کمیٹیاں بنائی. میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ ذیلی کمیٹیاں کیوں بنائی جاتی ہیں. پھر اس نے جو اپنی بیسک پرنسپلز کی جو کمیٹی کی رپورٹ ہے، یعنی یہ جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی ہے جس نے 3 نیچے ذیلی کمیٹیاں بنائی تھیں، اس نے اپنی پہلی رپورٹ جو پیش کی ہے، بیسک پرنسپلز نے پہلی رپورٹ جو پیش کی ہے وہ 1950 میں پیش کی ہے. اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی جو رپورٹ تھی اس میں جو ہے 120 جو ہے وہ جو ایوان کا جو کمپوزیشن تھا، مقننہ کا جو کمپوزیشن تھا وہ 2 ایوان رکھے گئے تھے. اور اس میں نمائندگی کا مسئلہ جو تھا وہ بہت زیادہ گمبھیر تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کی اکثریت کے حساب سے اس کو جو ہے وہ نمائندگی دی جانی چاہیے، جبکہ مغربی پاکستان جو تھا وہ 4 حصوں میں 4 یونٹس پر مشتمل تھا. وہ اپنے یونٹس کے حساب سے جو ہے وہ نمائندگی مانگ رہا تھا. لہٰذا فرسٹ رپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی ریجیکٹ ہو گئی. پھر سیکنڈ رپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی، یہ میں نے ڈیش لگایا ہوا، دیٹ مینس کہ وہی ورڈ جو نیچے اوپر لکھے ہوئے ہیں وہی نیچے لکھے جائیں گے. سیکنڈ رپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی آئی سامنے 1952 میں. اس میں بھی وہی ہوا جو کہ 1950 کی رپورٹ میں تھا. 1950 کی رپورٹ میں مشرقی پاکستان والے اس کمیٹی کی رپورٹ سے جو تھے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے. جو سیکنڈ رپورٹ آتی ہے اس سے ویسٹ پاکستان والے جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس میں ویسٹ پاکستان سمجھتا تھا کہ میں 4 یونٹس پر مشتمل ہوں تب، لیکن اس کے باوجود میری جو اکثریت ہے وہ مقننہ کے اندر جو ہے ایوان کے اندر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد محمد علی بوگرا فارمولہ آتا ہے جی 1953 میں. انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح سے نشستوں کا مقننہ کی کانسٹیٹیوشن اس طرح سے کی جائے کہ جس سے دونوں ونگز جو ہیں، دونوں جو پاکستان کے ونگ ہیں وہ ایگری کر جائیں اور اس سے ان کو سیٹسفائیڈ ہو جائیں. لیکن محمد علی بوگرا فارمولہ کے پیش ہونے سے کے ساتھ ہی ڈیزولوشن آف اسمبلی ہو گئی کہ 1954 میں پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی وہ گورنر جنرل جو اس وقت غلام محمد تھے، انہوں نے بہت ساری ریزنز کو لے کر اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اور پھر سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ 1955 میں آپ کے پاس سامنے آتی ہے. اس جو دوسری دستور ساز اسمبلی تھی، یہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی 1955 میں بنی، اس کا سب سے پہلا کام یہی تھا کہ اس نے ملک کے لیے آئین بنانا تھا. اب وہ جو نمائندگی کا مسئلہ تھا کہ جی ایسٹ پاکستان کچھ اور چاہتا تھا، ویسٹ پاکستان کچھ اور چاہتا تھا، تو اس کو لے کر پھر انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ پورے ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ کر دیا. 1 یونٹ کا اعلان جو ہے وہ منظوری جو ہے وہ 1955 میں آتی ہے. 1955 میں 1 یونٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا. ویسٹ پاکستان 4 یونٹ کی بجائے 1 یونٹ ہو گیا. ایک طرف مشرقی پاکستان، ایک طرف مغربی پاکستان، یعنی کوئی الگ الگ ونگ نہیں، اور دونوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی. اس پہ ویسٹ پاکستان کے اندر کافی بے چینی ہوئی. پھر اس کے بعد پاکستان میں، یعنی یہ سارا جو اوپر سے پروسیس آ رہا ہے، یہ سارا آپ کا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان ہے 47 سے 56 تک، جب آپ نے پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ آپ نے منظور کیا مارچ 1956 میں، اور پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ لاگو ہو گیا.
اب ہم آ جاتے ہیں کویشچنس کے اوپر. یہ آپ کا کمپیریزن ہے، اس میں آپ اس کا پکچر جو بھی وہ لے سکتی ہیں. جب آپ کے پاس یہ لیکچر آ رہا ہے تو اس کی پکچر بھی آپ لے لیجیے گا، یا اس کا وہ بنا لیجیے گا، اس کا شارٹ لے لیجیے گا. یہ آپ کے بعد اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی نے اتنا کام لیٹ کیوں کیا، اتنا دستور سازی میں تاخیر کے اسباب کیا تھے. قیام پاکستان کے بعد ایک اہم مسئلہ ملک کے لیے ایک ایسے آئین کی تیاری تھی جس پر دونوں یونٹس جو ہیں وہ آپ کے ایگری کریں، جس پر دونوں یونٹ جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ایگری کر جائیں. لیکن ایسا نہ ہوا. اس میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ دستور کی اسلامی نوعیت، کہ دستور جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ اس میں اسلام کی توضیحات اور جہاں پہ اسلام کی جو فقہوں کے حساب سے اسلام کی جو پاکستان کے اندر جو سچویشن تھی اس کو لے کر جو ہے وہ کافی زیادہ لے دے ہوا. اور علماء کرام جو ہے وہ پاکستان کا کمپلیٹ اسلامی پکچر چاہتے تھے، اور اس پر بھی کافی زیادہ تنازع رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا آئین بننے میں جو ہے وہ دیر ہوئی. دوسرا اس میں یہ تھا کہ اختیارات کی تقسیم یہ تھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اختیارات جو ہیں وہ مشرقی پاکستان والے چاہتے تھے کہ ہمارے اختیارات زیادہ ہوں، پاکستان میں وفاقی نظام قائم ہوگا تو، لیکن صوبوں اور مرکز کے مابین تقسیم اختیارات کا مسئلہ نزاعی بن گیا. نزاعی کا مطلب ہے جھگڑا بن گیا. اس ضمن میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دونوں رپورٹیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے ہسٹری پڑھ لی ہے، اس میں دونوں میں تضاد تھا. ایک کو مغربی پاکستان نے ناپسند کیا، دوسرے کو مغربی پاکستان نے ناپسند کر دیا، اور اس طرح سے یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ مسئلہ حل نہ ہو سکا. اختیارات کی تقسیم بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین بنانے میں رکاوٹ بنی رہی کہ صوبے جو ہیں وہ اس پہ ایگری نہیں کر رہے تھے. پھر آ جاتا ہے جی نظام حکومت کہ 1935 کے قانون ہند کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا تھا، لیکن یہ نظام مستحکم جمہوری روایات کا متقاضی تھا، جبکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور عوام کو ابھی جمہوری اداروں کی تربیت حاصل نہ تھی. پارلیمانی روایات کی عدم موجودگی سے اس نظام کی ناکامی کا امکان تھا. چنانچہ اس قسم کے شکوک و شبہات ظاہر کرنے کیے گئے کہ پارلیمانی نظام بعض پیچیدگیوں کو جنم دے گا، جیسا کہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ پارلیمانی نظام ملک میں صحیح طور پر نہ چل سکا. پھر تھا کہ وفاقی مقننہ میں نمائندگی کا مسئلہ جو تھا وہ سب سے بڑا تھا کہ پاکستان علاقائی طور پر دو الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا جن کے مابین 1000 میل کی دوری تھی، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو تھا وہ فاصلہ جو تھا 1000 مائل کا تھا. وفاقی نظام میں ایک اہم مسئلہ صوبوں کی مساویانہ نمائندگی کا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی فیڈرل سسٹم ہوتا ہے، آپ نے فرسٹ میں پڑھا ہوگا فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے. فیڈرل سسٹم میں ہمیشہ صوبوں کے درمیان اختیارات تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ اختیارات کی تقسیم بڑی نازک ہوتی ہے کیونکہ صوبے کچھ چاہتے ہیں اور مرکز کچھ چاہتا ہے. یعنی اس قسم کا استحکام انتظام ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو ہر صوبے کو اس کی آبادی کے اعتبار سے نمائندگی ملے، جبکہ دوسری طرف چھوٹے صوبوں کو بڑے صوبوں کے غلبے سے تحفظ دینے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کی مساویانہ کا مطلب ہوتا ہے برابر حیثیت قائم رکھی جائے. ان بظاہر دو متضاد مسائل کا حل دو ایوانی مقننہ کا قیام ہوتا ہے. پاکستان میں یہ مسئلہ بھی دستور سازی میں تاخیر کا باعث بنا رہا. اس مسئلے کو آخر حل کیا گیا قیام وحدت مغربی پاکستان، یعنی مغربی پاکستان کے 4 یونٹ کو ایک کر کے انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. پھر زبان کا مسئلہ تھا. پاکستان کیوں آئین نہ بنا سکا، دیر ہو گئی، کیونکہ قائد اعظم نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی. ان کی دوررس نگاہوں نے قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے لسانی یگانگت زبان کا اتحاد جو تھا اس کی اہمیت کو محسوس کر لیا تھا. تاہم مشرقی پاکستان والے لسانی تنازع کی بنا پر کافی جانی نقصان بھی ہوا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم بنگلہ دیش، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ بنگالی بولتی ہے، کیونکہ ان کی اکثریت تھی پاکستان میں، کیونکہ وہ آبادی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ تھا پاکستان کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ بنگلہ دیشی زبان ہونی چاہیے. پھر طریقہ انتخاب کا مسئلہ تھا کہ تحریک قیام پاکستان کے دوران جداگانہ انتخاب کے مسئلے کو نہایت اہم قرار دیا گیا. آپ نے فرسٹ میں پڑھا ہوگا کہ جداگانہ طریقہ انتخاب کیا ہوتا ہے اور مخلوط طریقہ انتخاب کیا ہوتا ہے. جداگانہ طریقہ انتخاب میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں اگر آپ کو یاد نہیں ہے، فرسٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جداگانہ طریقہ انتخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر مختلف قومیں آباد ہوتی ہیں، تو وہ پھر جو کم آبادی والی ایک قوم ہوتی ہے وہ بڑی اکثریت والی قوموں سے دب جاتی ہیں اور سم ٹائم ان کے نمائندے صحیح طور پر منتخب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ووٹ دیں گے. لائک مسلمان ہے تو مسلمانوں کو ووٹ دیں گے، ہندو ہے تو ہندو کو ووٹ دے گا.
اسی ہم کہتے ہیں جداگانہ انتخاب۔ مخلوط انتخاب، طریقہ انتخاب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو ووٹ دے سکتا ہے، لائک ہندو مسلمان کو ووٹ دے سکتا ہے، مسلمان ہندو کو ووٹ دے سکتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں تو ایسی صورتحال ہماری تھی کہ ہم ہندوستان میں جو ہے وہ اقلیت میں ایک طرح سے بن رہے تھے، تو ہمارے پر ہندوؤں کا پریشر بھی زیادہ ہوتا تھا، تو وہاں پر مسلمانوں کا استحصال ہونے کا ڈر زیادہ تھا کہ مسلمانوں کی نمائندگی صحیح نہیں ہو سکے گی، جہاں ہندو اکثریت میں ہوں گے وہاں وہ مسلمانوں کو دبا کر ان سے ووٹ لے لیں گے۔ لہٰذا جداگانہ طریقہ انتخاب جو ہے وہ ہندوستان میں جب بر صغیر تھا، جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت رائج تھا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ اب جداگانہ انتخاب کا حق ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب یہاں پہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایک طرح سے ایک قوم ہی ہیں، یہاں پہ مخلوط طریقہ انتخاب رائج ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو لیکن کچھ جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، جس میں مسلم لیگ بھی ہے، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس نے یہ کہا کہ نہیں، جداگانہ انتخاب کے حق میں انہوں نے تحریک چلائی، تو یہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں آئین بننے میں رکاوٹ رہا اور پاکستان کا آئین ٹائم پہ نہ بن سکا۔ پھر اقلیتوں کا تحفظ تھا کہ پاکستان کی اقلیتوں میں اپنے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں مختلف شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ مذہبی ریاست ہونے کے باعث پاکستان کیونکہ مذہب کے نام پہ بنا تھا، پاکستان کی ان کی آزادی محفوظ نہ ہوگی۔ دراصل ایک اسلامی ریاست میں واضح طور مسلم اکثریت اور مذہبی اقلیتوں کے مابین امتیاز کیا جاتا ہے۔ اسلام غیر حقیقی اور ہر مصنوعی قسم کی قومی وحدت کے تصور کا قائل نہیں۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کی الگ اور منفرد حیثیت کو تسلیم کر کے ان کے مفادات کا بہتر طور پر تحفظ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ملکی سیاست میں اقلیتوں کا کردار قابل ستائش نہیں رہا، تاہم مشرقی پاکستان کے ہر آئین میں انہیں تمام حقوق و مراعات دی گئیں۔ تاہم پاکستان کے ہر آئین میں اور نیز عملی طور پر بھی انہیں ہر طرح کی مراعات حاصل ہیں۔ سیاستدانوں اور حکومت کا منفی رویہ بھی تاخیر کا باعث رہا، کیونکہ آپ نے ہسٹری میں دیکھا کہ جب پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی تھی، جب وہ قانون بنانے کے قریب تھی تو اس وقت وہاں کے جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، اس وقت انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس کو ڈیزالو کر دیا، اس کو برطرف کر دیا اس پوری اسمبلی کو، اور اس کے بعد دوسری نئی اسمبلی بنی، پھر نئی کابینہ بنی، پھر نئی اسمبلی کا کام یہ تھا کہ اس نے آئین بنانا تھا۔ تو اس طرح سے بھی سیاستدانوں کے جو مختلف ہٹ کنڈے تھے اور حکومت کا جو نیگیٹو ایٹیچیوڈ تھا وہ بھی اس کے راہ میں رکاوٹ رہا۔ تو یہ تھی ٹوٹل ہماری آج کی جو ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہسٹری پروسیس، یو کین سے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان فرام 1947 ٹو 1956۔ آج کا یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب سے دوبارہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ سنا کریں، اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جو ہے کوتاہی نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویک میں انہی لیکچرز میں سے اسائنمنٹ دوں گی، اور جن بچیوں نے اور وہ اسائنمنٹس آپ نے کالج میں ریسیپشن پہ جا کے جمع کرانی ہوں گی سرٹن ڈیز کے بعد۔ تو سو یو مسٹ لسن دس لیکچر کمپلیٹلی اینڈ انڈرسٹینڈ دس، اور ٹیک یور بکس ود یور لیکچر ایز ویل، رائٹ؟ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔